لینسڈاؤن برج 130 سال قبل دریائے سندھ پر بنایا گیا لوہے کا عالیشان پل ہے۔ انگریزوں نے اس برج کو سندھ کے دو تاریخی شہر سکھر اور روہڑی کو ملانے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، اپنی تعمیر کے وقت یہ دنیا کا سب سے لمبا مولی کاہنی پل تھا، لیکن لوہے کے اس پل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پلر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ دریائے سندھ پر بنے ہوئے اس عظیم الشان لینسڈاؤن برج پر کام کا آغاز سن 1887 میں ہوا۔ 2 سال تک اس پر کام چلتا رہا اور یوں 25 مارچ 1889 پر یہ پل پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس پل کا نام اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ لنسڈاؤن کے نام منسوب کر دیا گیا۔ یہ پل تقریباً 900 فٹ طویل ہے، جس کی تعمیر پر 40 لاکھ روپے خرچہ آیا اور اس پل پر کام کرتے ہوئے 6 انسانی زندگیاں بھی ضائع ہوئی تھیں۔ لینسڈاؤن برج کا ڈھانچہ 3300 ٹن وزنی ہے، جو کہ لندن سے بن کر آیا تھا، جسے الیگزینڈر میڈوز نامی انجینئر نے ڈیزائن کیا۔ 6 مئی 1962 میں ایوب پل تعمیر ہوا تو اس پل کو ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا اور ریلوے ٹریفک نئے پل پر منتقل کر دی گئی۔ اب یہ پل صرف گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پل سے متعلق ایک نہایت مزیدار قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ سندھ میں خوشی کی ہر تقریب کا آغاز اور اختتام مشہور لوک گیت ہو جمالوں پر ہوتا ہے۔ اس گیت کی تخلیق کا سبب بھی سکھر کا یہ لینسڈاؤن پل ہے۔ 1889 میں جب ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریائے سندھ پر لوہے کا یہ پل تعمیر ہو چکا، تب ریلوے کا کوئی بھی ڈرائیور اس پل پر ریل گاڑی چلانے کو آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پل بغیر کسی کھمبے یا ستون کے تھا۔ اس معاملے کا حل انگریز انتظامیہ نے ایسے نکالا کہ سکھر جیل میں قید سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیت دی جائے اور ان سے ٹرین چلوائی جائے، اور سکھر جیل کے ایک قیدی جمالے کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ اس پل پر ریل گاڑی چلا کر جائے گا تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ پل کے ٹرائل کی تقریب ہوئی اور جمالہ ریل گاڑی کو پل پر سے کامیابی سے گزار کر سکھر سے روہڑی کی طرف لے گیا۔ اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ بڑا میلہ اور جشن لگایا گیا اور اس جشن میں جمالے کی بیوی نے یہ گیت گایا۔